السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انسینسرڈ نیوز اینڈ انالیسز۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد بہت سارے صحافی اور پی ٹی آئی کارکنان پابند سلاسل ہیں، جن میں ایک نام عمران ریاض خان کا ہے۔ بعض کارکنان اور صحافیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور بعض سیاستدانوں کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے، جس طرح عمران خان کو خود رہائی کا پروانہ مل گیا۔ جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق عمران ریاض خان پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے اور اس کی جو حالت ہے وہ بھی غیر ہے، تشویشناک صورتحال ہے۔ اس پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ احمد بھائی، جو صحافیوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، دیکھیے عمران خان کو تو رکھا بھی ایک بنگلے میں گیا، لیکن آزادی صحافت کی بات کرنے والوں پر اتنا ظلم کیوں؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ حلقے ہیں جو کہ طاقتور ہیں، ان کا یہ رویہ رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ اگر آپ اس کو تھوڑا بیک جائیں، آپ دیکھیں مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا، اسد طور کے ساتھ ایسے ہی واقعات ہوئے، ان کو پکڑا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، اور جب محسن سوال بیگ، ہوا، ہاں، محسن بیگ کو دن دہاڑے اس کے گھر میں گھس گئے، اور پھر وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ ابصار عالم کے ساتھ کیا ہوا سب گولی کو لگی۔ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ جب کام ہوا، ان صحافیوں کو پکڑا گیا، ان پہ تشدد ہوا، تو جب بات ہوئی کہ یار یہ تشدد کیوں ہو رہا ہے، ان کو آپ اس طرح کیوں ذلیل کر رہے ہو، تو تب آگے سے ایک آرگومنٹ ہے، مطلب وہ نا اس کا مذاق اڑایا گیا۔ جیسا کہ اب اسد طور کو پکڑا، تو جب اس پہ تشدد ہوا تو تب یہ ٹرینڈ چلوایا گیا کہ وہ لڑکی کے بھائیوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی صحافت پاکستان میں جب جب کسی نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ویو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے، ایک پولرائزیشن ہے، یہ ہمارے صحافی ہیں، یہ ان کے صحافی ہیں، ہر حکومت کے صحافی ہوتے ہیں، مطلب ایک سوچ کے حامل کہہ سکتے ہیں کہ وہ رائٹ ہینڈ کے سوچ کے حامل ہیں، یہ لیفٹ ہینڈ کے سوچ کے حامل ہیں۔ لیکن کیا اس کے باوجود بھی میرا ہی مخالف ہے، ایک حکومت کا کوئی بھی مخالف ہے، اگر وہ جب اقتدار میں آئے گی تو اس کو مار دینا چاہیے، جیسے کہ اشرف شریف کے ساتھ ہوا، یا مار دینے کی اب جو صورتحال ہے ایسا ہونا چاہیے۔ نہیں، بالکل یہ چیز تو کنڈیم کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مار دینے سے کیا سوچ کم ہو جائے گی؟ اور بلکہ زیادہ ہے اس چیز کو۔ اب دیکھیں، چلیں ارشد شریف صاحب کی بھی آپ اگزامپل لے لیں، مجھے ان سے نا بہت زیادہ اختلافات ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ اسٹیٹ کی مشینری کے تھرو یوز ہوئے پہلے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وہ یوز ہوئے، انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا، مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن اب ان کی آواز کو آپ دبا نہیں سکتے، اور نہ میں کبھی یہ چاہوں گا کہ میرا کوئی جتنا بڑا بھی مخالف ہو اس کی آواز کو دبایا جائے۔ تو ابھی جو عمران ریاض خان صاحب کو پکڑا گیا ہے، یا کوئی بھی صحافی کہ جی وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، یا وہ نون لیگ کا سپورٹر ہے، یا وہ کسی بھی جماعت کا حامی ہے، حامی مینز کہ اوبویسلی ان کا ایک ویو ہے، ان آپ کا اس سے ویو پیش کرتا ہے یا ان کے ویو کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ایگزیکٹلی اگر وہ ایک کچھ کسی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر رہا ہے تو یار اس کو سنو، ہاں، اگر آپ نہیں سن سکتے تو اس کو جسٹ اگنور کرو۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی آواز دبائی نہیں جا رہی، لیکن کوشش تو کی جا رہی ہے کہ ان کی آواز کو دبا دیا جائے۔ آپ کا لاکھ اختلاف ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اسپیسیفک پارٹی کی پروموشن کر رہا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس کو مرضی چاہے سپورٹ کرے۔ تو اس پر تشدد، بار بار تشدد، اور اس کے گھر والوں کو بھی اذیت دی جا رہی ہے، کیا اس سوچ کو آپ ہمیں تقویت دینی چاہیے کہ کوئی اگر کسی ہماری مخالف پارٹی ہے، اس کی سوچ کا حامل ہے، یا اس کو تقویت دینا چاہتا، اس کو مار دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ کسی کو مار بھی دو نا، اس کی آواز پھر بھی نہیں دب سکتی۔ ایک آواز ہے، وہ اگر بلند ہو رہی ہے تو اگر ایک بار وہ ہو گئی ہے تو اس کو آپ دبا نہیں سکتے۔ اب وہی اگزامپل ہم نے پہلے دی ہے، ارشد شریف صاحب کی جو اگزامپل ہے، آج بھی ان کی آواز گونج رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کی سپورٹ میں بھی ہو، لیکن آواز ان کی آج بھی آ رہی ہے۔ تو آوازوں کو دبانا یہ کہیں کا کوئی قانون نہیں ہے، اور یہ جو ابھی ہو رہا ہے، اور کچھ ہمارے دوست ہیں وہ اس پہ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہاں، جی یہ وہی ہو رہا ہے جو آپ نے کیا تھا، یہ وہ، او بھائی اس کو چھوڑو، تم ابھی جو ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کرو، اس کو کل کو کنڈیم کریں۔ آپ پہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ پہلے آیا ہے آپ لوگوں پہ، جی، اور ٹھیک ہے۔ بذات خود عمران ریاض خان نے خود کہا تھا کہ اس باری ہماری مار کھانے کی ہے، لیکن اگلی باری کسی اور صحافی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور سوچ کے عمل کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا آئین ہمیں بولنے کی آزادی دیتا ہے، لکھنے کی آزادی دیتا ہے، تو یہ آئین کے بھی منافی ہے
اور بنیادی انسانی حقوقوں کے بھی منافی ہے. جی تو بالکل. یہ ریاست کو چاہیے، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ، اور حکومت خود اس چیز کو ڈینائی کر رہی کہ ہماری جو ہے وہ حراست میں نہیں ہے. نہیں ابھی جو کل نا، عدالتیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو، ابھی کل جو سماعت ہوئی ہے جی اس میں جج صاحب نے پوچھا ہے، جو ایس ایچ او ہے نا اس سے، اب نا مجھے نا اپنی جوڈیشری پہ بھی تھوڑا سا ہنسی آ رہی تھی تب، کہ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے وہ پرچہ کاٹا ہے جس کے تحت آپ نے اس کو گرفتار کیا ہے عمران ریاض خان کو، تو وہ مجھے نا روز نامچہ دکھاؤ، وہ جو ان کے پاس درج ہوتا جی ہے. جی تو گرفتار پہلے کا کیا ہوا ہے اور جو روز نامچہ دکھایا وہ بعد کا ہے. اور اسی بات پہ جج صاحب نے کہا کہ مجھے بتاؤ عمران ریاض خان کو کون لے کے گیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ ہنسی مجھے اس بات پہ آئی ہے کہ جج صاحب کو پتا ہے کہ کون لے کے گیا ہے، تو جج صاحب ہوتے ہوئے بھی وہ اتنی جرت نہیں کر رہے کہ ان جو پیچھے بیک سٹیج جو کچھ کردار ہیں ان کو وہ نام لیں. کم سے کم ان کے پاس تو پاور ہے. اب جیسے ہمارے پاس ایک ٹول ہے، ہم اس کے تھرو نام لے سکتے ہیں، اسی طرح وہ بھی نام تو لے سکتے ہیں. اور بجائے وہ ان سے پوچھنے کے جو ایک ایس ایچ او کو معطل کر دیا، اگر آپ نے اتنی اسٹیٹ میں بل ہے، اتنی پاور ہے، تو آپ اس کو یوز کرو اور آپ ان کرداروں کو سامنے لے کے آؤ جو کہ ہر دور میں پیچھے بیٹھ کے صحافیوں کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں. اور آج جو صحافی اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اور ان کو عمران ریاض خان صاحب کی جو سپورٹ میں نکلنا چاہیے اور اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے. جی بالکل، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم ایک ادنے سے طالب علم ہے صحافت کے، جرنلزم کے، کل کو کسی کی بھی آواز کو دبایا جا سکتا ہے، کسی کا بھی گلا کاٹا جا سکتا ہے صرف اس سما پہ یہ ہمارے مخالف بولتا ہے، یہ ہمارے خلاف بولتا ہے. یہ تو کوئی حق حاصل، کسی کو بھی اس چیز کا حق حاصل نہیں ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ اس پر سٹینڈ لے اور ان کرداروں کو سامنے لے کر آئے جنہوں نے صحافیوں کو پابند سلاسل کیا ہے.